آج کا موضوع جیسا کہ اعلان بھی کیا تھا کہ غم کی شعری روایت، تو اس میں ہم مختلف شاعروں کے یہاں غم کی جو انتہائی ڈیفینیشنز ملتی ہیں وہ دیکھنے کی کوشش کریں گے. یعنی ہم گویا یہ دیکھنا چاہیں گے کہ جو ایک ٹریجک ایسنس ذہن اور قلب دونوں میں مشترک ہے اور وہ کسی بھی درجے پر ساکن نہیں ہوتا، ہمیشہ بیدار رہتا ہے، ہمیشہ متحرک رہتا ہے، وہ ہمارے دو زبانوں کی شعری روایت میں وہ کس طرح کس پہلو سے آیا ہے. تو غم جیسا کہ سبھی جانتے ہیں کہ غم کئی مفاہیم میں استعمال ہوتا ہے. اس کے جو ایک عملی مفاہیم ہیں، تجربی مفاہیم ہیں، زندگی میں روزمرہ تجربات کے نتیجے میں پیدا ہونے والے غم کی جو مختلف حالتیں اور صورتیں ہیں وہ آج ہمارا موضوع نہیں ہے، اس طرف ہم نہیں جائیں گے. ہم غم کو جیسے ایک فلاسفائز کریں گے اپنی روایت کی روشنی میں. یعنی ہم اس بہانے سے یہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے یا موقع نکالیں گے کہ ہمارے یہاں ٹریجڈی کی تعریف کیا ہے. وہ تعریف چاہے لفظوں میں بالکل منطقی در و بست کے ساتھ نہ کی گئی ہو، لیکن وہ تعریف جیسے بنانی آسان ہو. یعنی المیہ کے جو بیانات و مظاہر ہیں ہمارے تخلیقی لٹریچر میں، ہم ان مظاہر کو اگر اس نظر سے دیکھیں کہ ان کے نتیجے میں ان میں کوئی مشترک جوہر ایسا نکل آئے جس کی بنیاد پر ہم ٹریجڈی کی اپنی تعبیر و تعریف بنا سکیں، سامنے لا سکیں، تو وہ اس نشست کا بہت مرکزی مقصود ہے. تو جیسا کہ ہم غم کو دیکھ رہے ہیں ایک وجودی کنڈیشن اور شعور کے مرکزی حال، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جوہر ایسا ہے کہ جو اگر نہ ہو میسر تو وجود بھی ناقص ہے اور شعور بھی خام ہے، قلب بھی ادھورا ہے اور ذہن بھی جو ہے وہ پورا نہیں بن پایا. تو اس کی ایک اہمیت جیسے اب نمبر 1 نمبر 2 کر کے بات کر رہا ہوں کہ عقل جو ہے اس کا مقصود یہ ہے کہ وہ شعور اور وجود کے آئیڈینٹیکل ہونے کی مختلف اطراف کو دریافت کر سکے، ان کی ایبسلیوٹ آئیڈینٹی تک پہنچنے میں ناکامی کے باوجود ان کی وہ جہتیں کھول کر سامنے لا سکے جن جہتوں میں ان دونوں کا نام مختلف رہ جاتا ہے، لیکن ان کی جو ماہیت ہے وہ ایک دکھائی دیتی ہے، ایک تصور کے طور پر، ایک آئیڈیا کے طور پر، یا آج کل کی زبان میں ایک مفروضے کی فارم میں. تو یہ بہت اہم بات ہے کہ یہ شعور کیا ہے، یعنی شعور کا کانٹینٹ وجود اگر نہیں ہے تو شعور کسی کیٹیگرائز ہو ہی نہیں سکتا. تو شعور کنٹینر ہے، شعور کا کانٹینٹ وجود ہے، اور وجود کی جو خود شعوری ہے، یعنی اس کو اس طرح کہنا چاہیے کہ شعور اس قوت کا نام ہے جو وجود میں موجود ہوں کہلوانے کے لیے درکار ہے.
شعور پورا کا پورا وجود کیا ہے کے سوال سے گونج رہا ہے، اس کے ایک مستقل جواب کے ساتھ۔ اور وجود کیا ہے، یہ مطلب شعور کی پراپرٹی ہے، اور خود شعور جو ہے وہ وجود سے کورسپونڈنگ حالت میں وجود ہی ہے، زیادہ کمال کے ساتھ، زیادہ تجرید کے ساتھ، اور زیادہ اصالت یعنی پرنسپیالٹی کے ساتھ۔ تو ان معنوں میں جیسے اب جس نے نصابی انداز کا سے فلسفہ پڑھا ہو کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے وہ کہا، اور وہ اصطلاحوں کو اور بہت گہرے مباحث کو وہ چند فلسفیوں یا چند روایتوں کی تحویل میں دے چکا ہے، اور مطلب ہر مرتبہ اس کا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ عقل کی اصطلاح استعمال کی ہے تو یہ کانٹ کے مطابق نہیں ہے، وجود کی اصطلاح استعمال کی ہے تو یہ ہیگل کے مطابق نہیں ہے۔ تو یہ مطلب ایک فضول کی عیب جوئی ہے۔ ہم عقل کو یا کسی بھی فلسفیانہ مباحث میں کام آنے والی کسی بھی فلسفیانہ اصطلاح کو اپنی روایت کے اندر رہتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس تکلف سے آزاد رہ کے کہ ہماری روایت کے باہر ان اصطلاحوں کو کیسے سمجھا اور سمجھایا جاتا ہے، ان کا کیا مصرف نکالا جاتا ہے۔ تو ہمارے یہاں جو ہے عقل کا، جیسے میں نے عرض کر دیا کہ عقل وجود کی تجرید اور شعور کی اینٹیفیکیشن، تو یہ ان دونوں کے درمیان رہ کے کام کرتی ہے۔ تو اب اس میں یہ مطلب یہ غم سے ہی متعلق ہے جو بات میں کر رہا ہوں، تو یہ بتانا مقصود تھا کہ عقل ہی نہیں، عقل کسے کہتے ہیں؟ میرے شعور کو اپنی تعمیر، اپنی تکمیل اور اپنی تسکین کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے اس کی فراہمی عقل کے ذمے ہے۔ اور عقل تخلیقی بھی ہے، کریٹیو بھی ہے، عقل فلسفیانہ بھی ہے، اور عقل جو ہے وہ اپنے امتیاز اور اپنی انفرادیت کو اپنے ہر عمل میں اور اپنے ہر آبجیکٹ کے مقابلے میں برقرار رکھ سکنے والی قوت بھی ہے۔ تو اس پہلو سے میں کہہ رہا ہوں کہ شعور جو ہے، کیونکہ غم کا تعلق شعور سے واضح ہے، مطلب بالکل عام ذہن بھی سمجھ سکتا ہے، وجود سے بالکل واضح ہے، عام طرز احساس اس کی شہادت دے سکتا ہے۔ تو اس کو جو ہم جس سطح پہ غم کو دیکھ رہے ہیں، یعنی لاسٹ پروڈکٹ آف دی ٹریجڈی کی حیثیت سے، تو وہ ہے کہ شعور کی جو سب سے بنیادی اور ہمہ گیر وہ بائنریز ہیں، وہ ہے وجود و عدم، یعنی اس سے بڑھ کر کوئی متضاد تصورات نہیں ہیں۔ تو عقل کے تمام تصورات کے لیے مسلمے کی حیثیت رکھنے والی جو جدلیاتی قطبینیت ہے، وہ اس کا عنوان ہے وجود و عدم، بینگ اینڈ نتھنگنیس۔ تو وہ سارے کام اپنے انہی قطبین کو متوازن رکھتے ہوئے یا انہی قطبین کو جیسے ان کے ٹکراؤ کو مفید بناتے رہتے ہوئے ادا کرتی ہے۔ تو غم جسے ہم کہہ رہے ہیں وہ ہے کہ وجود و عدم جو بالکل فائنل بائنری ہے،
باقی سب تضادات اس سے نیچے ہیں، کیونکہ باقی تضادات میں وجود مشترک ہے، تو اس میں شعور کی ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ شعور کی ضرورت ہے اثبات مطلق اور نفی مطلق دونوں کو ایک دوسرے سے توازن میں رہنا چاہیے ہر موقف اختیار کرتے ہوئے۔ تو یہ عدم جو ہے یہ نفی مطلق ہے، سلب مطلق ہے، اور وجود جو ہے وہ اثبات مطلق ہے۔ اثبات وجود ہے سے آگے نہیں جا سکتا، اور انکار وہ وجود عدم ہے یا وجود نہیں ہے اس سے آگے نہیں جا سکتا، کیونکہ ان دونوں سے آگے عدم اور وجود کے تضاد کی تعمیر کرنے والا ذہن پہنچ نہیں رکھتا۔ تو یہ واضح ہے نا؟ تو وجود و عدم کا اتصال یہ عقل سے پیدا ہونے والے آئیڈیاز اور بائنڈنگ تصورات میں سب سے بڑے پولز ہیں، اور یہ جو نقطۂ اتصال ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ وجود و عدم کا نقطۂ اتصال، یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ آخری حد رسائی ہے عقل کے لیے کہ جہاں شعور و وجود کی وحدت کا انکشاف ہوتا ہے، جہاں عقل کو ایک یوں کہنا چاہیے کہ عقل کو ایک کیا نام ہے ایک اینالائزیبل نہ ہو سکنے والی پریزنس کا احساس ہوتا ہے۔ تو عقل کا جو حد کمال ہے وہ حد ادراک سے زیادہ ہے، وہاں پریزنس ہے اپنی پیورٹی کے ساتھ۔ تو وہ پیورٹی آف پریزنس جو ہے وہ عقل کے موقف کی تعمیر کرنے والی لاجک یا عقل میں علم کی تشکیل کرنے والے ادراکات سے مختلف ہوتی ہے، اس کی نوع ہی مختلف ہے۔ تو یہ وہ سطح جہاں عقل کہہ لیں یا آدمی کہہ لیں کہ وہ سطح جہاں یہ سب سے بڑا مقصود ایک پریزنس اختیار کر لیتا ہے، مطلب وہ ایسا نہیں کہ ادراک میں آ جاتا ہے، دکھایا جا سکتا ہو، ایسا نہیں، بس وہ ایک پیور پریزنس میں آ جاتا ہے جو عقل کا سب سے بڑا مقصود ہے۔ تو وہ پریزنس شعور اور وجود کی آئیڈینٹی کو جیسے منکشف کرتی ہے عقل پر، اور عقل کے دیگر معقولات کے مقابلے میں اس کی انفرادیت یہ ہے کہ یہ تیقن واجب کر دیتی ہے عقل پر، یعنی کوئی تصور، کوئی فائنڈنگ عقل کے لیے موجب یقین نہیں ہے۔ لیکن یہ جو ایک سپرا ریشنل پریزنس ہے اور اس کی جو کورسپونڈنس ہے ریزن پر، یہ اس پر یقین کرنے پر جیسے معمور ہے۔ یہاں عقل پر وہ تیقن واجب ہے جو تیقن وہ اپنے مدرکات، اپنے مباحث، اپنے معقولات میں قبول نہیں کرتی۔ تو اس کا ایک اور بھی پس منظر ہے، لیکن اس طرف جائیں گے تو پھر بات دوسری طرف نکل جائے گی۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں شعور وجود ہے، وجود شعور ہے، یہ دونوں فقرے بلا خوف تردید جو ہیں وہ کہے جا سکیں
وہ یہ جس کو میں کہہ رہا ہوں یہ نقطہ اتصال، یہ وہ درجہ ہے عقل کے لیے بھی، اور عقل کی سرگرمیوں کو تکمیل کا حال فراہم کرنے والی فیکلٹی دل کے لیے بھی۔ تو یہ جو وحدت کا انکشاف ہے، بلا ادراک اور یقین کو واجب کر دینے والا انکشاف، یہ غم کی ولادت گاہ ہے۔ غم کہتے ہیں سب جو پا سکتے تھے پا لیا، جو نہیں پا سکتے تھے اسے بھی گویا مطلب جو نہیں پا سکتے اسے جان لیا، جو پا سکتے تھے اسے پہچان لیا۔ تو اب یہ جو صورت ہے کہ فقدان، میرے پاس کیا نہیں ہے اور وہ تقدیر ہے، وہ مجھے کبھی نہیں ملے گا، اور جو ملا ہوا ہے وہ بھی ایسا ہے کہ اس کو بھی گننا ممکن نہیں ہے۔ تو کامل حصول اور مطلق فقدان، جب اس کے سنگم پر عقل پہنچتی ہے تو یہاں پہلا اس کا جو عقل یا عقل سے علاوہ شعور کہہ لیں کچھ بھی، تو جو اس کا پہلا امپریشن ہے وہ ہے غم۔ غم حد ماورائے ادراک ہے، غم وجود کی نامعلومیت کا یقین ہے، غم شعور کے تمام تقاضوں کے پورا نہ ہو سکنے سے پیدا ہونے والا تیقن ہے۔ یہ ہے غم کی انتہائی شکل جو صوفیانہ ڈسکورس میں جا بجا نظر آتی ہے۔ جن لوگوں نے رومی کو پڑھا ہو مثنوی، تو وہ غم کی اس معنویت سے مانوس ہو چکے ہوں گے۔ تو اب اس سے جو نچلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جہاں ہم مرکز ہیں، یعنی ہماری دنیا، اس دنیا میں تاریخ، یہ جو چیزیں ہیں جو میٹا فزیکل نہیں ہیں، تو اس میں ہمارے دو پولز ہیں، ایک پول المیہ اور دوسرا تربیہ۔ ہمارا وجود بھی انہی قطبین کے درمیان ہے، اور ظاہر ہے کہ جو وجود کے لیے شرط شعور کی بھی لازمی کنڈیشن ہوتا ہے۔ تو یہ جو المیہ اور تربیہ ہے، یہ تو ہم آخر میں جا کے دیکھیں گے کہ المیہ کی کیا تعریف برآمد ہوئی، لیکن یہ کہ شروع میں اتنا کہنا ضروری ہے کہ المیہ جو ہے وہ وہی اصل ہے۔ تربیہ جو ہے وہ غیر حقیقی ہے اس معنی میں کہ تربیہ یعنی کامیڈی جسے کہتے ہیں، کامیابی کے نتیجے میں پیدا ہونے والا اطمینان، خوشی، سرشاری، تسکین وغیرہ۔ تو یہ تربیہ جو بھی ہماری کامیڈی ہے تاریخی وجود کی، وہ المیہ سے بے خبری ہے۔ یعنی کہ تربیہ اسی وقت ممکن ہے جب المیہ پر سے نگاہ ہٹ جائے، تو تربیہ کی کوئی باطنی حیثیت اتنی گہرائی میں اور اتنی قطعیت کے ساتھ نہیں ہے جو المیہ کی ہے۔ تو یعنی کہ تربیہ ادھورا المیہ ہے۔ جب بھی تربیہ پورا ہوگا، یعنی جب بھی اس نقطۂ اتصال تک پہنچنے میں کامیابی ہوگی، تو سارا نشاط و طرب ایک علم میں بدل جائے گا۔ تو اور ویسے بھی مطلب ہم اپنی زندگی دیکھیں، ہم اپنے احساسات کا ذرا سا بھی جائزہ لیں تو ہمیں کئی چیزیں جیسے بے ساختہ محسوس ہوتی ہیں۔ اس احساس میں
ہمیں شاید کسی کے توجہ دلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ یہ کہ خوشی باعث فخر نہیں ہوتی، طربناکی فلفلنگ نہیں ہوتی، اور غم باعث فخر ہوتا ہے۔ غم اس معنی کی طرح ہے جو تربیہ الفاظ میں سما نہیں پایا۔ تو ایک تو یہ فرق ہے کہ خوشی اور غم جو عام احساسات میں، دوسرا یہ ہے کہ غم مطلب یہ والا غم نہیں، نوکری کا غم یا وہ، ہم غم کو اس کی معنویت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، یعنی غم اس دوسرے کی وجہ سے ہے کہ میں جس کا عاشق ہوں، تو وہ غم، یعنی میں جتنا اس کے آگے اپنے آپ کی طرف متوجہ رہوں گا اتنا ہی جو ہے وہ اس غم کا حق ادا کرنے سے قاصر رہوں گا، جو عشق کی لازمی شرط ہے۔ تو خیر، تو غم اسی طرح خوشی جو ہے وہ ہمیشہ عارضی پن کے ساتھ ہوتی ہے، اور غم ایسا ہے کہ جو مطلقیت کے ساتھ ہے، دوام کے ساتھ ہے، اور خوشی کی رسائی میرے ان گہرائیوں تک نہیں ہے جہاں وجود کے اوریجنل احوال پیدا ہوتے ہیں۔ غم ان احوال کا سورس ہے، غم ان احوال کی پیدائش کے سب سے بڑے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ تو غم کی ریچ بہت زیادہ ہے، اور دوسرے یہ کہ آدمی پر جو تاریخی جبر ہے، بایولوجیکل قدغنے ہیں، اس میں جو لیمیٹیشنز کا ایک وہ قانون ہے، غم ایک احساس کی طرح، ایک کیفیت کی طرح ان بیڑیوں کو توڑ دیتا ہے۔ تو اب آپ سمجھیں کہ غم وہ کیفیت ہے جو نہ سمجھ میں آ سکنے والے تصورات یا خیالات یا حقائق، ان سب سے ایک کیفیاتی مناسبت پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ غم ہی ہے جس میں اندیکھا حاضر ہے۔ تو اس سطح پہ غم کو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں بڑے شاعروں نے کیا کیا کہا ہے۔ تو جیسے وہ، کیونکہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، تو آج جیسے یہ توقع نہ رکھی جائے کہ اس موضوع کی تمام جہتوں کو ہم نے مکمل کر لیا ہے۔ آج جیسے ایک جہت دیکھ رہے ہیں، وہ ہے غم کی میٹافزیکیلٹی۔ تو جیسے حافظ ہیں، غم کے لیے لازم و ملزوم کی حیثیت رکھنے والی چیز عشق ہے، یعنی غم عشق کا ایک لوتا بیٹا ہے۔ تو عشق کی تعریف بہت بڑی ہے، تو ہم عشق کی نسبت سے غم کے جو وہ ہے، غم کے چھلکتے ہوئے معانی میں سے کچھ کو جیسے جذب کرنے کی کوشش کریں گے۔ حافظ مطلب فارسی کے بھی سب سے بڑے غزل گو، غزل کی صنف میں بھی سب سے بڑا نام، غزل چاہے انگریزی اور جرمن میں لکھی جائے، غزل کا سب سے بڑا شاعر حافظ ہی رہے گا۔ تو اب یہ کیا فرماتے ہیں کہ یک قصہ بیش نیست غم عشق، یک قصہ بیش نیست غم عشق وین عجب، کز ہر زباں کے می شنوم نامکرر است۔ یہ کمال کا وجدآور شعر ہے، اور حافظ کی یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ عارف اور مجذوب، مہجور اور صاحب وصال، ان دونوں کو ایک ایسے ایک جیسے یونیفائنگ پرسپیکٹو میں لا کے دیکھتے اور بیان کرتے ہیں۔
ان کے علاوہ کوئی نہیں ایسا۔ تو اس شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ غم عشق وہ ایک ہی قصے کی طرح ہے، بھائی ظاہر ہے ایک عنوان ہے غم عشق، اور اس کی لغت میں ایک تعریف ہے، اس کی ایک سچویشن ہے، عاشق محبوب ان کے درمیان جدائی، اور جدائی کا ختم نہ ہو پانا فی الحال۔ تو اب یہ غم عشق ہوا نا، تو یہ قصہ بیش نیست، یہ ایک ہی کہانی ہے، غم عشق ایک ہی واقعہ ہے مختصر سا، لیکن عجیب بات ہے کہ جس زبان سے بھی اس غم کا ماجرا سنتا ہوں وہ دوسری زبان سے سنی ہوئی کہانی سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ یہ مطلب بہت بڑا شعر ہے۔ اب یہاں کیا ہے کہ یہاں محبوب جو ہے، یہاں عاشق ایک نوع کا ہے، یعنی عاشق انسان ہے، لیکن یہاں پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان عشق کو تو نبھا سکتا ہے لیکن محبوبیت کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ انسان جس عشق کا وارث ہے اس عشق کا موضوع نہیں ہے، اس عشق کی مراد انسان خود نہیں ہے۔ تو اب یہاں وہ میٹافزیکل محبوب، وہ مطلب محبوب حقیقی، کہ عشق اگر مجازی ہے تو سب کی ایک روداد ہے کہ آج مل آئے کل نہیں مل پائے، پرسوں جو ہے لوگوں نے رکاوٹ ڈال دی، تو ایک ہی جیسا دوری اور قرب کے ایک ہی جیسا بیان ہے نا ماجرا جو ہے سب کا۔ تو یہ عشق حقیقی ہے جو محبوب کی لامحدودیت اور اس کی شان تنزیہ کی رعایت سے اپنے احوال اخذ کرتا ہے۔ تو کوئی عاشق نہیں ہے جو محبوب سے دوری یا قرب یا محبوب سے تعلق کو ایک ہی جیسے احساس یا ایک ہی جیسی کیفیت یا ایک ہی جیسے تخیل کے ساتھ محسوس کر کے ملتے جلتے لفظوں میں بیان کر دیتا ہو، کیونکہ یہ عاشق اور محبوب مل کر ایک ایونٹ بناتے ہیں اور اس کا حصہ ہیں، لیکن محبوب حقیقی کسی واقعے کا حصہ نہیں بن سکتا۔ تو اس کا واقعے سے ماورا ہونا عاشق کو بھی جیسے اپنے اندر ایک ذاتی اور نجی سا پرائیویٹ زون پیدا کرنا پڑتا ہے، یا اس کی برکت سے پیدا ہو جاتا ہے، جو جس سے یہ بات ثابت ہونی مطلوب اور مقصود ہے کہ محبوب کے حسن کی کوئی ایک چمک اور ایک جھلک وہ مکرر نہیں ہے۔ ہر آنکھ نے اسے جس طرح دیکھا ہے وہ کسی اور آنکھ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ تو ہر آنکھ کو اس کا انتہائی پرائیویٹ مشاہدہ فراہم کر سکنے والا حسن یہ ظاہر ہے محبوب حقیقی کا ہوگا۔ تو یہ اب اس شعر کو ذرا دیکھیں کہ جس سے بھی کہو کہ بھئی اپنا ماجرائے غم عشق سناؤ تو بالکل ہی جدا ہے، کیفیت میں، تخیل میں، الفاظ میں، سب چیزوں میں وہ جدا ہے۔ تو یا اللہ یہ محبوب کون ہے جو ہر ایک پر اس کے لیے ذاتی مشاہدہ یا ذاتی محبوب بن کر ظاہر ہوتا ہے۔ اس مضمون کو داغ نے بھی بہت اچھا باندھا ہے، لیکن وہ مضمون عظمت غم کے نمونے پہ نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ جیسے اس کا ترجمہ سا ہے، لیکن بہت اچھا ہے۔ داغ دہلوی کہ ہر دل میں نئے رنگ سے ہے یاد کسی کی، ہر دل میں نئے رنگ سے ہے یاد کسی کی،
ملتی نہیں فریاد سے فریاد کسی کی. سب کی اپنی اپنی فریادیں. اس کا جیسے ترجمہ ہے، ترجمہ اور مطلب بہت زبردست طریقے سے حافظ کے اس تھیم کو وہ جیسے تھوڑا سا گرا کر اور بہت چستی کے ساتھ باندھ دیا ہے داغ نے. داغی کا ایک اور شعر یاد آ رہا ہے کیا؟ وہ کیا ہے؟ ہاں، اسی قبیل سے کہ یہ تیری چشم فسوں گر میں کمال اچھا ہے. اب یہ چشم فسوں گر جو ہے وہ دہلی یا حیدرآباد دکن وغیرہ میں پائی جاتی ہے، مطلب اس میں وہ نہیں ہے کہ اٹھان. یہ تیری چشم فسوں گر میں کمال اچھا ہے، ایک کا حال برا ایک کا حال اچھا ہے. تو اس میں بھی وہ تنوع داغ نے بہت پر لطف انداز سے بیان کیا. تو یہی حافظ غم کی بہت زیادہ نسبت فراق محبوب سے ہے نا. وہ فراق جو اٹل ہے، جو تقدیر ہے، جو محبوب کا فیصلہ ہے، تو اس میں شکایت کا رنگ نہیں ہوتا، ناتمامی کا اور غم کا رنگ ہوتا ہے کہ ہم اس قابل نہیں. اب دیکھیے حافظ اس پس منظر میں کیا کہہ رہے ہیں فراق کا. شنیدہ ام سخن خوش کہ پیر کنعاں گفت، شنیدہ ام سخن خوش کہ پیر کنعاں گفت، فراق یار نہ آمی کند کہ بتواں گفت. بے مثل شعر. حافظ بس جہاں شعر بنا دیتے ہیں نا، جہاں دل لگا کے شعر کہہ دیں تو وہاں سب گرد راہ ہے، وہ روایت ان کی گرد راہ بن جاتی ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے ایک بہت زبردست بات، دل کو کھلا دینے والی بات، سخن خوش کہتے ہیں وہ بات جسے سن کے دل کھل اٹھے، کہ میں نے ایسی بات سنی ہے پیر کنعاں سے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے. وہ کیا بات ہے کہ فراق یار نہ آمی کند کہ بتواں گفت، کہ محبوب کا، دوست کا فراق وہ کچھ نہیں کرتا جسے بتایا جا سکے. عجیب سا شعر ہے، خوبصورتی میں بھی، زبان کی جو جادوگری ہے اس میں بھی، اور بالکل ہی اوپن رکھا ہوا ہے. مطلب یہ شعر میں جو کہنا تھا اسے نہ کہہ کے زیادہ پر اثر بنا دیا ہے. تو خیر یہ سب غم کی برکتیں ہیں، غم کی معرفت یا غم کے تجربے سے گزرے ہوئے مجازیب کے احوال کا بیان ہے. تو اسی طرح جیسے بے دل ہیں، بے دل ہر جگہ ہر ایک سے مختلف ہیں، ہر موضوع پر ہر ایک سے مختلف شاعر اگر دیکھنا ہو تو وہ بے دل ہیں. تو انتہا درجے کے فلاسفائزر، انتہا درجے کے نیہلسٹ، انتہا درجے کے پیسمسٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ انتہا درجے کے حقائق کے عارف، یعنی حقیقت جاننے کی وجہ سے وہ نیہلسٹ اور پیسمسٹ ہیں. حقیقت کی پریزنس سے گزر کر وہ مطلب پریزنس کے فارمز والے نظام سے مایوس ہیں، اکتائے ہوئے ہیں، اسے مہمل بناتے رہتے ہیں. تو دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں غم پر. اب یہ غم جو ہے اس میں محبوب مذکور نہیں ہے. اب یہ غم عشق کا غم نہیں، عشق سے حاصل ہونے والا غم نہیں ہے. اب یہ غم ہے کہ جس کے بغیر وجود میں زندگی نہ پیدا ہو اور شعور میں روشنی نہ داخل ہو سکے.
یہ وہ غم ہے جو انسان کی انفرادیت کی سب سے بڑی وجہ ہے تمام کائنات میں۔ وہ دیکھیں کیسے کہہ رہے ہیں کہ غبارم را نہ دانم درچ عالم افگند یا رب، غبارم را نہ دانم درچ عالم افگند یا رب، غم آزادیے کز شہر بیروں کرد صحرا را۔ عجیب ہے، مطلب کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ خیال وغیرہ کیسے آ جاتے ہوں گے انہیں۔ کہہ رہے ہیں غبارم یعنی آدمی مشت غبار ہے نا، تو بھئی سب ہم مجھے کہتے ہیں مشت غبار ہے، تو یہ جو مشت غبار ہے یعنی یہ جو غبار ہے، اس میرے غبار کے بارے میں اس کا مستقبل میں نہیں جانتا، میں مطلب یا رب اس کو کس عالم میں پھینکا جائے گا، یعنی کہ اس کو کائنات کس کائنات میں جا کے پریزرو کیا جائے گا، کون سی کائنات ایسی ہے جو اس غبار کو اپنے اندر سمو سکے۔ یا رب یہ کلمہ حیرت ہوتا ہے، تعجب کا، تو وہ غم آزادیے کز شہر بیروں کرد صحرا را، تو یہ جو غبارم ہے، یہ غبار جو ہے میرا غبار، میرا قوام وجود، یہ غبار جو ہے یہ ایک غم آزادی رکھتا ہے، یہ مشت خاک خاکی عالم سے آزادی کی ایک ارج رکھتا ہے، یہ اپنے آپ کو اس عالم خاکی سے منسوب کرنے پر راضی بھی نہیں ہے، اور مطلب یہ کہ منسوب نہ ہو سکنا وہ اس کے تجربے میں ہے، یہ عالم خاکی اس پر شاہد ہے کہ وہ انسان کو اپنے اندر سموئے نہیں رکھ سکتی، یہ انسان اس سے بڑا ہے۔ تو کون سی دنیا ایسی ہوگی یا رب جہاں مجھے پھینکا جائے گا، میرے غبار کو پھینکا جائے گا اس غم آزادی کے ساتھ، مطلب صرف غبار کو نہیں، اس غبار کے ذرے ذرے میں گندھا ہوا، اس غبار کے ذرے ذرے میں ایٹمز کی طرح چھپا ہوا غم آزادی، یہ کس عالم، کون سی دنیا، کون سی کائنات اس آزادی کی باڑھ کو روک سکتی ہے؟ اب آزادی کی ایک باڑھ چل رہی ہے، ایک طغیانی چل رہی ہے، تو یہ زمین، یہ چاند وغیرہ تو اسے روک نہیں پائے۔ اب کون سا عالم ہوگا جہاں مجھے رہنا ہے اس غم آزادی کی طغیانی کو مطلب وہ روک سکنے والے بندوں کے درمیان؟ تو یہ غم آزادی کیا ہے، کیا تشبیہ دی ہے کہ اس آزادی کا غم، ایسی آزادی کا غم جس نے صحرا کو شہر سے باہر کر دیا ہے۔ یہ جو تشبیہ ایسی نادر تشبیہ ہے کہ اس پر بہت بڑی بڑی باتیں ہو سکتی ہیں، اس سے بننے والی امیج اور اس کے ساتھ شہر اور صحرا میں جو نسبت، اور شہر اور صحرا کی مرادی تعریف، انہوں نے کیا مراد لیا ہے، یہ مطلب حد ہے۔ اور اس میں آخری یہ ہے کہ یہ جیسے جمالیاتی شعور کی وہ قوت اظہار و ادراک ہے جہاں تک عقل کی غیر جمالیاتی قوتیں نہیں پہنچ سکتی۔ تو ایسی آزادی کا غم یعنی جذبہ جس نے صحرا کو شہر سے باہر کر دیا۔ اب غبارم اور صحرا میں رعایت ہے نا کہ میرا غبار اس طرح کی آزادی کا طالب ہے
کہ جس آزادی کی طلب پیدا ہو جانے کے نتیجے میں شہر مجبور ہو گیا کہ صحرا کو اپنے اندر سے باہر کر دیں، یعنی وہ اس کو سکیڑ نہیں سکتا تھا، سمو نہیں سکتا تھا اپنے اندر. تو مطلب بہت خوبصورت ہے، لیکن اس کی جو فنی تحسین ہے وہ تو الگ ہے. اس میں آپ غم کو آزادی کے ساتھ نسبت دے کر اس تصور انسان کی تہ در تہ معنویت کا سراغ لگا سکتے ہیں جو ہماری روایت کا خاصہ ہے. میر غم کو بالکل انسانی سطح پر ہی بیان کرتے ہیں، اور یہ ان کی کمزوری نہیں ہے، ان کی قوت ہے کہ وہ بالکل معاملات میں غم کو بیان کرتے ہیں، اور بہت زیادہ شدت کے ساتھ بہت زیادہ نئی کیفیتوں میں ڈھلتا ہوا دکھا کر. لیکن یہاں جو ہمارے موضوع سے مناسبت رکھنے والے مثال طور پہ 2 شعر میر کے ہیں کہ نمود کر کے وہیں بحر غم میں ڈوب گیا. اب یہ غم بہت الگ معنی میں آ گیا. نمود کر کے وہیں بحر غم میں ڈوب گیا، کہے تو میر بھی ایک بلبلا تھا پانی کا. مطلب جواب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ پورا وجود جو ہے وہ غم کی حرکت کا نظام ہے، غم کی مینیفیسٹیشنز ہیں تمام موجودات. یہ وجود اپنے نئے تنزل، نئے تعین، نئے مرتبے میں وجود حقیقی سے منقطع ہونے کا، جیسے منقطع ہونے کے غم کی طرح ہے. وہ غم جو ہمیشہ اضافے کے، ہر دن ایک نیا اضافہ، ہر دن ایک نیا طوفان اختیار کرتا ہے. تو پوری کائنات وجود بحر غم ہے، اور میر اس بحر غم کا انسان اس بحر غم کے بلبلوں کی طرح نمودار ہوتا ہے، اور پھر اسی میں جہاں سے نمودار ہوتا ہے وہیں وہ ڈوب بھی جاتا ہے. تو انسان کی زندگی بحر غم میں بلبلے کی حیثیت رکھتی ہے. تو اب اس میں تخیل اتنا بڑا ہے کہ بحر غم ایسا شاید ہی کسی نے باندھا ہو کہ آپ مطلب ہم جیسے اپنی سہولت کے لیے منظر بنا لیں کہ ساری کائنات اور سب سیارے، یہ سب یعنی کہ عالم کائنات وجود یہ بحر غم ہے، اور اس میں جتنے بھی سیارے اور آدمی اور جو چاہے کر لیں، زمانے اور مکان، یہ سب جو ہیں وہ اس کی موجیں ہیں. اور ان میں ایک آدمی ہے جو اس کا حصہ بننے سے تھوڑی دیر کے لیے آزاد ہو جاتا ہے شعور رکھنے کی وجہ سے، لیکن یہ آزادی بھی تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ اسے اس بات کا بھی شعور ہے کہ یہاں موجود رہنے کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہاں موجود رہنا ایک خلا کو سمیٹے رکھنے کے مترادف ہے، بلبلے کی طرح. تو وہ اس ادراک کے مکمل ہوتے ہی جو فوراً مکمل ہو جاتا ہے تو وہ نمود کر کے پھر اسی میں واپس ڈوب جاتا ہے. تو بہت زبردست تصویر بنتی ہے اس کی. اسی طرح میر کا ہے. اب یہ بھی غم کی معنویت میں ایک جیسے غم کی مطلب غم کی کیفیت میں جو انتہا درجے کی اٹھان ہو سکتی ہے کیفیت میں، تصور میں نہیں. تو اس کو دیکھیں میر نے کس خوبصورتی سے کہا ہے کہ دل کو تسکین نہیں اشک دمادم سے بھی،
دل کو تسکین نہیں اشک دمادم سے بھی، اس زمانے میں گئی ہے برکت غم سے بھی۔ یعنی حد ہو گئی ہے تنزل کی، زوال کی، خرابی کی، کہ غم سے بھی برکت چلی گئی ہے، غم بھی بے برکت ہو کے رہ گیا ہے۔ یعنی تمام برکتوں کا جو خزینہ تھا وہ اب ایک برکت کا بھی حامل نہیں رہ گیا۔ تو غم کو سمجھیں کہ برکات وجود کا خزینہ ہے، تو یہ حاصلات شعور کا وہ گنجینہ ہے، یہ دونوں طرف سے خالی ہو گیا ہے، زمانہ ایسا آ گیا ہے۔ اور واقعی اب آپ ذرا سوچیں، زمانہ ایسا ہی آ گیا ہے۔